بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ کرام، امید ہے آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا صحیح مسلم کا سبق نمبر 62 ہے، جس کا عنوان ہے باب الحث علی اکرام الجار والضیف، پڑوسی اور مہمان کی تکریم پر ابھارنے کا باب۔ آگے بڑھنے سے پہلے خلاصہ جات پر ایک نظر ڈال لیں۔ گزشتہ سبق میں ہم نے ان نکات کے اوپر بات کی تھی۔ آج کے سبق میں ہم اس عنوان کے تحت ان مذکورہ نکات کے اوپر بات کریں گے۔ تو چلتے ہیں سبق کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وبه قال حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، اسے چاہیے کہ ہمیشہ خیر کی بات کرے ورنہ خاموش رہے، اور جو شخص اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، اسے چاہیے کہ اپنے پڑوسی کا اکرام کرے، اور جو اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کا اکرام کرے۔ اس اسناد کے رجال 6 ہیں۔ پہلے حرملہ بن یحییٰ بن حرملہ بن عمران التجیبی، دوسرے ہیں ابن وہب عبداللہ القرشی، تیسرے ہیں یونس بن یزید، چوتھے ہیں ابن شہاب، اور پانچویں ہیں ابو سلمہ بن عبد الرحمن بن عوف الزہری المدنی، اور چھٹے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ ان تمام راویوں کا تذکرہ اس سے پہلے بھی متعدد بار گزر چکا ہے۔ یہاں سے اس اسناد کے لطائف کو دیکھ لیں۔ پہلا نقطہ تو یہ ہے کہ یہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی سداسیات میں سے ہے۔ اس کے رجال سیہ ستہ کے رجال ہیں، سوائے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے استاد کے۔ سند کے پہلے آدھے حصے میں مصری راویوں کا تسلسل ہے، اور دوسرے آدھے میں مدنی راویوں کا تسلسل ہے، اور اس میں تابعی سے روایت کرتے ہیں، یعنی ابن شہاب ابو سلمہ سے روایت کرتے ہیں، اور اس میں ابو سلمہ اپنی کنیت کے ساتھ مشہور ہے، ان کے نام میں اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ ان کی کنیت ہی ان کا نام ہے، اور یہ فقہائے 7 میں سے ایک ہیں۔ حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے کہ جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو، اسے چاہیے کہ وہ خیر کی بات کرے یا خاموش رہے۔ اسی طرح اس کو چاہیے کہ وہ اپنے پڑوسی کا اکرام کرے، اسی طرح اس کو چاہیے کہ وہ اپنے مہمان کا اکرام کرے۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ بظاہر ہمیں یہ مطلب سمجھ میں آ رہا ہے کہ جو اپنے پڑوسی کا اکرام نہیں کرتا اور اپنے مہمان کا اکرام نہیں کرتا اور خیر کی بات نہیں کہتا، اس کا اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان نہیں ہے۔ تو اس سوال کا جواب کیا ہے؟ تو ہم اگلی سلائیڈ کے اندر اس کا جواب دیکھتے ہیں۔ تو جواب یہ ہے کہ اس میں مبالغہ مطلوب ہے، یعنی خیر کی بات کہنا، پڑوسی کا اکرام کرنا، مہمان کا اکرام کرنا، اس میں مبالغہ مطلوب ہے۔ جیسے کہ کوئی کہنے والا کہے ان کنت ابنی فاطعنی، اگر تم میرے بیٹے ہو تو میری بات مانو، تو ظاہری بات ہے کہ یہ الفاظ اس کو اطاعت پر، تابعداری پر ابھارنے کے لیے بولے جا رہے ہیں۔ اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں نکلے گا کہ اگر وہ اطاعت نہ کرے تو وہ اس کا بیٹا ہونے سے نکل جائے گا۔ اور حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ جو کچھ بھی بولنا چاہے تو مناسب یہ ہے کہ پہلے وہ غور و فکر کر لے، اگر اس میں کسی کا ضرر اور نقصان نہ ہو پھر تو وہ گفتگو کرے، اور اگر کسی کا ضرر ہو یا پھر ضرر کے اندر اس کو شک ہو تو پھر وہ خاموش رہے۔ اسی طرح وہ یہ بھی سوچ لے کہ میرے بولنے پر کوئی فساد تو برپا نہیں ہوگا، یا کسی حرام کا یا مکروہ کا ارتکاب تو نہیں ہوگا، تو پھر وہ گفتگو کرے۔ اور اگر اس کا بولنا مباح ہو یعنی ضروری نہ ہو تو پھر بھی سلامتی چپ رہنے میں ہے، تاکہ یہ مباح اس کو حرام یا مکروہ کی طرف نہ لے جائے۔ امام ابو حامد الغزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں زبان اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمتوں میں سے ایک ہے، اور اس کی صناعی کی باریکیوں میں سے ایک حیرت انگیز چیز ہے۔ یہ اپنے حجم میں چھوٹی ہے، لیکن اس کی اطاعت اور گناہ بہت بڑے ہیں، کیونکہ کفر اور ایمان کا اظہار بھی زبان کی گواہی کے ذریعے سے ہوتا ہے، اور یہ طاعت و معصیت کی انتہا ہے۔
کوئی بھی موجود یا معدوم، خالق یا مخلوق، متخیل یا معلوم، مظنون یا موہوم چیز ایسی نہیں جسے زبان حاصل نہ کر سکے یا جس کے بارے میں اس بات یا نفی نہ کرے، کیونکہ زبان ان تمام باتوں کو بیان کرتی ہے جنہیں علم حاصل کر سکتا ہے، خواہ وہ حق کے ساتھ ہو یا باطل کے ساتھ، اور کوئی چیز ایسی نہیں جسے علم حاصل نہ کر سکے۔ یہ خصوصیت کسی اور عضو میں نہیں پائی جاتی۔ آنکھ صرف رنگوں اور شکلوں تک محدود ہے، کان صرف آوازوں کو سنتے ہیں، ہاتھ صرف اجسام کو چھوتے ہیں، اور دیگر اعضاء بھی اسی طرح محدود ہیں، مگر زبان کا میدان بہت وسیع ہے، اس کی کوئی حد یا انتہا نہیں۔ زبان کا دائرہ خیر میں بھی بہت وسیع ہے اور شر میں بھی بہت گہرا ہے۔ جس نے اپنی زبان کو آزاد چھوڑ دیا اور اسے بے لگام کر دیا، شیطان اسے ہر میدان میں لے جاتا ہے اور ہلاکت کے دہانے پر پہنچا دیتا ہے، یہاں تک کہ وہ اسے تباہی کے گڑھے میں گرا دیتا ہے۔ لوگوں کو ان کے منہ کے بل جہنم میں ڈالنے والی چیز زبان کی ہوئی باتیں ہیں۔ زبان کے شر سے وہی نجات پا سکتا ہے جو اسے شریعت کی لگام سے قابو میں رکھے، وہ اسے صرف ایسی باتوں کے لیے استعمال کرے جو دنیا اور آخرت میں فائدہ مند ہوں، اور اسے ہر ایسی بات سے روکے جس کے انجام سے دنیا یا آخرت میں نقصان کا خوف ہو۔ یہ جاننا کہ کن مواقع پر زبان کو کھولنا قابل تعریف ہے اور کن مواقع پر قابل مذمت ایک نہایت گہرا اور پیچیدہ علم ہے۔ جو شخص اس حقیقت کو جان لے، اس کے مطابق عمل کرنا اس کے لیے نہایت دشوار اور بھاری ہوتا ہے۔ انسان کے تمام اعضاء میں سب سے زیادہ نافرمان اس کی زبان ہے، کیونکہ زبان کو حرکت دینے میں کوئی مشقت نہیں اور اس کے چلانے میں کوئی تھکن نہیں ہوتی۔ لوگ زبان کی آفات، اس کے نقصانات اور اس کی خطرناک کمینگاہوں سے بچنے میں غفلت برتتے ہیں، حالانکہ یہ شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار ہے جس کے ذریعے وہ انسان کو گمراہ کرتا ہے۔ مختصر یہ کہ زبان کا خطرہ بہت عظیم ہے اور اس کے خطرے سے نجات صرف خاموشی میں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شریعت نے خاموشی کی تعریف کی اور اس کی ترغیب دی، چنانچہ فرمایا کہ جو خاموش رہا وہ نجات پا گیا۔ اس حدیث پاک میں ہے کہ فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ، اور آگے جو حدیث آ رہی ہے اس میں ہے فَلَا يُؤْذِ جَارَهُ، اور تیسری روایت میں ہے فَلْيُحْسِنْ إِلَىٰ جَارِهِ۔ تو قاضی ایاز رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان تمام احادیث کو جوڑ کر مطلب یہ نکلے گا کہ جو شخص شریعت اسلام کے اوپر چلنے کا ارادہ کر لے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے مہمان کا اکرام کرے اور اپنے پڑوسی کا اکرام کرے۔ اور ان روایات کے اندر پڑوسی اور مہمان کی تعریف بھی کی گئی ہے اور ان دونوں کے حق کی حفاظت کی تلقین بھی کی گئی ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے حضرت جبریل علیہ السلام پڑوسی کے حق کے بارے میں اتنی تاکید فرماتے رہے کہ مجھے یہ گمان ہونے لگا کہ شاید اس کو یعنی پڑوسی کو وارث بنا دیا جائے گا۔ مزید فرمائے کہ اکرام والا معاملہ افراد اور احوال کے اعتبار سے مختلف ہو جاتا ہے، بعض مربع فرض عین ہوتا ہے، بعض مربع فرض کفایہ اور بعض دفعہ مستحب ہوتا ہے۔ اور مہمان کا اعزاز اور اکرام یہ مکارم اخلاق میں سے ہے۔ اور پھر دوسرے حصے میں فرمایا فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، اور ایک اور روایت کے اندر آتا ہے جائزتہو۔ تو پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول جائزہ کیا ہوتا ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ایک دن رات کا اکرام یہ جائزہ ہے، اور ضیافت 3 دن 3 رات۔ اور فرماتے ہیں کہ مہمان کا اکرام یہ مکارم اخلاق میں سے ہے اور دین کی خوبصورتیوں میں سے ہے، انبیاء کرام کے اخلاق میں سے ہے، اور نیک اور صلحاء کے اخلاق کا یہی تقاضا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مہمانوں کے اکرام کا تذکرہ قرآن پاک میں کیا ہے۔ قاضی ایاز رحم اللہ فرماتے ہیں کہ لیث رحم اللہ فرماتے ہیں کہ ایک رات کا اکرام وہ ضروری ہے، اور انہوں نے اس حدیث سے استدلال کیا کہ لیلۃ الضیف حق واجب علی کل مسلم۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ ان نزلتم بقوم، کہ جب تم کسی قوم کے پاس جاتے ہو اگر وہ تمہارا اکرام کریں تو اس کو قبول کرو، اور اگر ایسا نہ کریں تو تم ان سے ان کے مناسب حال کوئی چیز لے لو۔ لیکن عام فقہا یہی فرماتے ہیں کہ مہمان کا اعزاز اور اکرام یہ مکارم اخلاق میں سے ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جائزہ فرمایا، اور جائزہ عطیہ ہوتا ہے، یہ کوئی واجبی چیز نہیں ہوتی۔ مزید آپ علیہ السلام نے فَلْيُكْرِمْ اور لِيُحْسِنْ کے الفاظ ارشاد فرمائے ہیں، تو ایسے الفاظ بھی وجوب کے لیے استعمال نہیں ہوتے،
اور اوپر جو 2 احادیث گزری ہیں ان کی تعویل وہ کرتے ہیں کہ یہ اصل میں ابتدائی اسلام میں تھا کہ جب مواسات اور ایک دوسرے کی ہمدردی اور غمخواری وجوب کا درجہ رکھتی تھی۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الایمان میں اس کو ذکر کیا، امام بخاری رحمہ اللہ کتاب الادب میں اس کو ذکر کرتے ہیں، امام ترمذی، ابو داؤد، ابن ابی شیبہ، امام احمد، ابو نعیم، امام بیہقی، امام بغوی رحمہم اللہ، یہ تمام حضرات اس حدیث کو روایت کرتے ہیں۔ یہاں سے اس حدیث کے فوائد کے اوپر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ اس حدیث پاک میں جو 3 امور ذکر کیے گئے ہیں یہ تینوں امور ایمان کی شاخوں میں سے ہیں، اور اس میں یہ ذکر کیا گیا کہ خاموشی کو لازم پکڑو، البتہ جہاں خیر کی بات ہو تو وہاں بولو۔ وَإِذَا أَرَادَ أَن يَتَكَلَّمَ بِشَيْءٍ، جب کچھ بولنے کے ارادہ کرے کوئی بندہ، غور و فکر کر لے، اگر اس کو لگے کہ جو وہ بات کرے گا وہ خیر کی بات ہوگی اور اس پر اس کو ثواب ملے گا، چاہے وہ بات کرنا واجب اور ضروری ہو یا مندوب ہو، تو اس کو وہاں بات کرنی چاہیے۔ اور اگر اس کے سامنے اس بات کے اندر کوئی خیر ظاہر نہ ہو، یا اس کو لگے کہ یہ بولنا حرام ہے یا مکروہ ہے یا صرف مباح ہے، تو پھر کوشش کرے کہ بات نہ کرے، کیونکہ کلام مباح کے چھوڑنے کا بھی حکم دیا گیا ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ یہ مباح کلام اس کو حرام کی طرف لے جائے۔ اس حدیث پاک میں پڑوسی کے اکرام کا بھی حکم دیا گیا ہے اور مہمان کے اکرام کا بھی حکم دیا گیا ہے، اور یہ حدیث جوامع الکلم میں سے ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے فَلْيَقُلْ خَيْرًا لِيَغْنَمْ، چاہیے کہ وہ خیر کا کلمہ بولے تاکہ وہ ثمرات اور اس کا پھل حاصل کرے، او لِيَسْكُتْ عَنْ شَرٍّ لِيَسْلَمْ، اور چاہیے کہ وہ شر والی بات سے خاموش رہے تاکہ وہ امن میں رہے۔ علامہ ابو محمد عبداللہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تمام آداب خیر ان 4 احادیث سے متفرع ہوتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے جو اشارہ فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، دوسرا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، کہ آدمی کی اسلام کی خوبصورتی میں سے یہ ہے کہ لا یعنی اور بیکار باتوں کو چھوڑ دے۔ اور اسی طرح آپ علیہ السلام نے ایک صاحب کو وصیت فرمائی تھی لا تغضب، غصہ مت کیا کرو۔ اسی طرح آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، کہ تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ امام ابو قاسم رحمہ اللہ فرماتے ہیں الصمت بسلامۃ هو الاصل، السکوت فی وقت صفۃ الرجال، خاموشی کے وقت خاموش رہنا یہ مردوں کی صفت ہے، جیسے کہ بولنے کی جگہ میں بولنا یہ انسان کی افضل ترین صفت ہے۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ حق کہنے کے موقع پر خاموش رہنے والا شیطان اخرس، گونگا شیطان ہے، اور اصحاب مجاہدہ وہ سکوت کو ترجیح دیتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ گفتگو کے اندر بہت ساری آفات ہیں، اس میں حظ نفس بھی ہے، یعنی انسان کا جی بھی خوش ہوتا ہے، پھر مدح کی صفات انسان گفتگو کے ذریعے سے ظاہر کرتا ہے، اور بسا اوقات وہ اپنے ہم مثلوں پر اپنی فوقیت کو ظاہر کرنے کے لیے بھی گفتگو کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ ساری آفات ہیں جو زبان کے ذریعے سے انسان کو پہنچتی ہیں، اور جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ اس کا کلام بھی اس کا ایک عمل ہے تو اس کی گفتگو لایانی باتوں سے سمٹ جائے گی، یعنی کم ہو جائے گی، اور اپنی سب سے زیادہ حفاظت کرنے والے وہی لوگ ہیں جو اپنی زبان کو روک سکتے ہیں۔ اس حدیث پاک کے کچھ فوائد یہاں بھی ذکر کیے گئے ہیں، اس سلائیڈ میں بھی اس حدیث کے چند فوائد کو دکھایا گیا ہے۔ یہاں ہمارا سبق مکمل ہو جاتا ہے، ایک نظر خلاصے کو دیکھ لیں۔ سبق سے متعلق چند سوالات ہیں، ان کے جواب تحریر کریں۔ ملتے ہیں نئے سبق کے ساتھ، اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔